بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن اتحاد بننے سے پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ دو بڑے اپوزیشن رہنماؤں میں ہاتھا پائی تک معاملہ جا چکا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے، تو معاملہ اسی طرف ہے۔ لیکن اس خبر سے پہلے آپ کے ساتھ میں نے جو خبر شیئر کرنی ہے وہ ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس۔ اچھا، اس پریس کانفرنس میں بہت سارے ایشوز پہ انہوں نے بات کی ہے، لیکن دو ایسے اہم پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، کیونکہ ایک کل لاہور میں آنے والا ناخوشگوار واقعہ ہے۔ ایک شخص جسے گھر کی دہلیز پر قتل کر دیا گیا، نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی اور وہ بندہ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ اب یہ بڑا غیر معمولی واقعہ ہے۔ بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ یار ایک بندے کی ہلاکت کس طرح سے غیر معمولی واقعہ ہو گیا، چونکہ اس طرح کے واقعات تو روٹین بن چکی ہے، کئی ایک جگہ پہ اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تو نہیں سر، یہ واقعی غیر معمولی ہے، کیونکہ جس شخص کو قتل کیا گیا ہے اس کا نام ہے عامر تانبا، اور عامر تانبا وہ شخص ہے جس نے 2013 میں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں بھارتی جاسوس سربجیت سنگھ پر حملہ کیا تھا، اور اس حملے کے بعد سربجیت سنگھ جو ہے وہ ہلاک ہوا اور اس کی ڈیڈ باڈی بھارت گئی۔ سربجیت سنگھ پاکستان میں کئی مقامات پہ ہونے والے دھماکوں میں ملوث تھا، اور اس کو پاکستان کی عدالتوں کی طرف سے سزا سنائی گئی تھی، لیکن جب اس پہ حملہ کیا گیا تو سربجیت سنگھ کی رہائی کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے تھے۔ لیکن اس پہ حملہ کیوں ہوا؟ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ حملہ اس وجہ سے ہوا کہ سربجیت سنگھ سے پہلے ایک کشمیر سنگھ نام کا بھارتی جاسوس جو ہے وہ رہا ہوا تھا، اور رہائی سے قبل وہ بندہ جو ہے وہ جب پاکستان کی جیل میں تھا تو شاید اس نے یہاں پہ ڈرامہ کرتے ہوئے یہ ظاہر کیا کہ وہ اپنا مسلمان ہو چکا ہے، اور یہاں پہ جیل کے اندر وہ لوگوں سے مطلب اس کا میل ملاپ بھی کچھ اس طرح کا تھا جس طرح کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا جو سابقہ عقیدہ ہے یا مذہب ہے اس سے تائب ہو چکا ہے۔ لیکن جب اس کی رہائی ہوئی، اور اس کی رہائی کے موقع پر بھی جناب بڑا نا اس کو ایک بڑے ایونٹ کے طور پہ پیش کیا گیا، اور ایک اچھے جسٹر کے طور پہ پیش کیا گیا کہ جی پاکستان نے ایک جاسوس کو جو ہے وہ اس کی سزا مکمل ہونے کے بعد اس کو رہا کر کیا ہے، اور اس کی جو ہے وہ اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے اس کو جیل میں ٹریٹ کیا گیا کہ وہ آج زندہ سلامت واپس جا رہا ہے۔ لیکن کشمیر سنگھ نے واپس جا کے جو سب سے پہلا بیان دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اے مسلے میرے کو سچ نہیں گلوا سکے۔ تو وہ جو بیان تھا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا مجھے اس پہ جو ہے وہ ذرا تکلیف ہوئی کہ یار بندے کا اندازہ لاؤ۔ تو کشمیر سنگھ کے اس بیان کے بعد سربجیت سنگھ کی رہائی، اور پھر ان کے بعد یہ جو حملہ ہوا اس بندے پہ، لیکن یہ واقعہ گزر چکا۔ اب اس واقعہ کو گزرے بھی 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اب عامر تانبا کو اس کے گھر کی دہلیز پر دو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے زخمی کیا، جس سے وہ جو ہے وہ جاں بحق ہوا۔ لیکن اب اس معاملے پر چونکہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس تھی، ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل عامر تانبا کا یہ جو قتل کا واقعہ ہے، اس میں بھارت کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا شک و شبہات جو ہے وہ موجود ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے کئی ایک واقعات ہو چکے ہیں جس میں بھارت کے جو مخالفین ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور بھارت کی طرف سے اس بات کا اعتراف بھی کیا گیا کہ اس نے پاکستان سمیت دنیا بھر کے مختلف ممالک میں اس قسم کے جو ہے وہ اپنا آپریشنز کیے ہیں جس میں بھارت مخالف افراد کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ کینیڈا میں، پاکستان میں، ایون کہ امریکہ میں بھی ایک شخص کو جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو یہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بڑا غیر معمولی واقعہ ہے۔ لیکن سوال یہ پہنچتا ہے کہ بھارت تو اس قسم کی کارروائیاں کر رہا ہے، وہ تو پاکستان کی حدود کے اندر داخل ہو کے پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کر رہا ہے اور اس بات کا اعتراف کر رہا ہے، لیکن موجودہ حکومت سے ہی سوال کریں گے نا، یا حکومت میں یا برسر اقتدار رہنے والوں سے سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ جب بھارت نے اعتراف کر لیا تو آپ نے اس معاملے پر دنیا کے سامنے کیا موقف اختیار کیا ہے؟ آپ اس معاملے کو UN میں لے کے کیوں نہیں جاتے کہ بھارت پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کو چیلنج کرتا ہے اور اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہے، تو پاکستان بھارت کے خلاف کیس دائر کیوں نہیں کرتا؟ یا کہ پھر اسی طرح سے ہم جو ہے وہ کہیں گے کہ جناب شک شبہ موجود ہے، ہم تحقیقات کر رہے ہیں، تحقیقات کے نتائج کب عوام کے سامنے آئیں گے؟ کیا اسی طرح سے بھارت جو ہے وہ خطے میں ایک بدماشی یا بدماش جیسا کردار ادا کرتا رہے گا؟ وہ ایک گینگسٹر بننے کی کوشش کرے گا، اور پاکستان جو ہے وہ صرف
اس کی وارداتیں جو ہے وہ دیکھے گا اور اس پر ان وارداتوں پر صرف الفاظی مذمت کرے گا یا کوئی عملی اقدام بھی کرے گا؟ یہ بڑا سوال تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ویسے تو میں نے کہا نا کہ اس پریس کانفرنس میں بڑی باتیں ہیں، لیکن سر ایک اور بھی ہے جو میں سمجھتا ہوں بڑی اہمیت کی حامل ہے اور آج کے اس وقت پہ وہ ریلیونٹ بھی ہے، کیونکہ اس وقت بجلی کے بل دیکھ کے عوام کی چیخیں نکل چکی ہیں۔ بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، آئے دن تو پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، باقی اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، لیکن خود محسن نقوی صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اوور بلنگ کی جاتی ہے۔ 83 کروڑ یونٹ کی جو ہے وہ صرف لیسکو میں اوور بلنگ کی گئی ہے، یہ اعتراف انہوں نے کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی ہے، ایک سب ڈویژن کے ایکسین ہیں، وہ ان کا نام ہے رب یار صاحب، ان کو گرفتار کیا ہے FIA نے۔ ان پہ الزام یہ ہے کہ یہ جب باغبان پورہ ڈویژن کے ایکسین تھے تو انہوں نے جو لائف لائن صارفین ہیں جن کے 100 یونٹ سے بھی کم یونٹ جو ہے وہ چارج ہوتے ہیں، یعنی کہ انتہائی درجے کے جو غریب ہیں بیچارے، غربت کی لائن سے بھی جو نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اس ظالم نے ان کو بھی اوور بلنگ کی ہے۔ اور کتنی اوور بلنگ کی ہے؟ 1,90,00,000 یونٹ کی، اور تقریباً ان کی جیبوں سے 48 کروڑ روپیہ جو ہے وہ نکلوایا ہے۔ اب ایسے لوگوں کا کیا انجام ہونا چاہیے اس قسم کے جو اوور بلنگ کر رہے ہیں، اور یہ پیسہ جو ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو 20 سے 25 ہزار ارب کی جو ہے وہ سبسڈی دی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ غریب کی جیبوں سے یہ اس طرح پیسہ نکلوا رہے ہیں کہ جو خودکشی کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ ابھی میں نے دیکھ رہا تھا 2-4 دن پہلے ایک بندے نے اپنے 7 بچوں کو ذبح کر دیا۔ وجہ کیا؟ وجہ غربت۔ اور بھائی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، عید کے دن ہیں، بچے نئے جوتے مانگتے ہیں، نئے کپڑے مانگتے ہیں، وہ باپ جو ہے وہ نہیں دلا سکا، اس نے غصے میں آ کے شیطانی حرکت کر دی، حالانکہ یہ بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ نہیں دے سکتے تو بچوں کو سمجھا لیں یار، یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کو ذبح کر دیں یا خودکشی کر لیں۔ لیکن ان کو بھی شرم آنی چاہیے، جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان سے یہ 48 کروڑ روپیہ جو ہے نا وہ پنجابی چ کہتے ہیں 11 گنا، ان سے 11 گنا واپس لیا جائے اور یہ پیسہ جو ہے ان غریبوں کو ریفنڈ کرے۔ ریفنڈ کرنے کا طریقہ بڑا آسان سا ہے کہ جن کی اوور بلنگ ہوئی ہے، جن کے جو ہے وہ 300 یونٹ سے کم چارج ہوتے ہیں، آپ ان کے وہ وہاں پہ یونٹ جو ہے وہ معاف کریں، ان کو واپس کریں پیسہ، کیونکہ اگر یہ حکومتی خزانے میں چلا گیا تب بھی کھایا پیا جانا ہے یار، کسی نہ کسی وہ پیپر پروجیکٹ کی شکل میں، کسی اور معاملے میں یہ کھادا پیتا جانا ہے صاحب۔ تو یہ کھانے پینے کا سلسلہ بند کریں، اس عوام پر رحم کریں۔ اور حکومت جو اعتراف کر رہی ہے کہ 83 کروڑ یونٹ کی اوور بلنگ صرف لیسکو میں، پورے ملک کی بات نہیں ہو رہی، صرف لیسکو کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی میں یہ حالت ہے تو اندازہ لگائیں کہ پورے ملک میں کیا سچویشن ہوگی، کس طرح سے یہ سفید ہاتھی غریبوں کا خون چوس رہے ہیں۔ اور ان کے لیے جناب فری یونٹ ہیں۔ اب وابڈا کے ملازمین کو ان کے سکیل کے مطابق جو ہے فری یونٹس دیے جاتے ہیں، ایون کہ ریٹائرڈ ملازمین کو بھی دیے جاتے ہیں۔ اور کیا یہ تنخواہ نہیں لے رہے؟ کیا یہ دیگر مرات نہیں لے رہے؟ ان کے باپ کا پاکستان ہے کہ ان کو فری بجلی دیں اور غریب کا خون چوستے رہیں؟ شرم آنی چاہیے ان سب کو، اور حکومت کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ آپ یہ بیان بازی کر کے جو ہے وہ گونگلوں تو مٹر چڑھنے کی کوشش نہ کرو سر، اس پہ کارروائی کریں، اور کارروائی ویسی کریں جو نظر بھی آئے، غریب کا احساس کریں تو یہ ملک آگے بڑھے گا، ورنہ ایک دن غریب اپنا حق لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا اور پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہوگا اور کس کو کیا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اور اب آتے ہیں جناب دوسری سٹوری کی طرف جو عمران خان کی امیدوں سے متعلق ہے۔ دیکھیں عمران خان اور تحریک انصاف، یہ الیکشن، یہ جو 8 فروری کے الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن کے بعد سے اس تگ و دو میں شامل ہیں کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، وہ جماعتیں جو حکومتی اتحاد کا حصہ نہیں بنی، حالانکہ وہ اس سے پہلے جب PDM کی حکومت تھی اس وقت حکومت کا حصہ تھی، لیکن اس وقت اگر نہیں ہے تو ان کو اپنے ساتھ شامل کریں اور اس حکومت کے خلاف ایک تحریک لانچ کریں، اور وہ تحریک ہوگی حکومت کو گرانے کی، اس حکومت کو ناکام بنانے کے لیے۔ اس میں کسی حد تک وہ کامیاب رہے، کیونکہ سردار اختر مینگل اور اسی طرح محمود خان اچکزئی یہ کل تک PDM کا حصہ تھے، لیکن آج وہ PDM کا حصہ نہیں ہے، آج وہ تحریک انصاف کے اس مجوزہ اتحاد کا حصہ ہے۔ لیکن یہ تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز، جس مجموعی طور پر یہ 6 جماعتی اتحاد ہے، لیکن یہ 6 جماعتی اتحاد بھی میرا خیال ہے تانگا پارٹی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس سٹریٹ پاور نہیں ہے۔ ان کو چاہیے سٹریٹ پاور،
اور اسٹریٹ پاور ان کو کون دے سکتا ہے؟ وہ ہے جناب مولانا فضل الرحمان۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کی طرف سے ان کو سرخ جھنڈی دکھا دی گئی ہے، سرخ جھنڈی دکھانی بنتی بھی ہے، کیونکہ تحریک انصاف جس قسم کا ایک اس کا سیاسی رویہ ہے نا، اور سوشل رویہ تو چھوڑے نا آپ جیسا بھی ہے، ان کا جس قسم کا سیاسی رویہ ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہے، کیونکہ سیاست میں آپ اختلافات کو ایک حد تک ہی رکھتے ہیں، لیکن جب حد سے کراس ہو جائے تو وہ سیاسی اختلاف جو ہے وہ ذاتی رنجش میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جنہوں نے دوسری جماعتوں کے سربراہان کو تضحیک کا نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ کبھی اس قسم کی باتیں نہیں ہوئی، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کو عمران خان نے ان کے نام سے کبھی مخاطب نہیں کیا تھا، ان کو ہمیشہ وہ فضلو یا ڈیزل کہا کرتے تھے اور ان کی تضحیک کیا کرتے، ایون کہ انہوں نے ایک جلسے میں جب وہ وزیر اعظم تھے تب انہوں نے کہا کہ جی مجھے جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ آپ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہا کریں، آپ ان کا نام لیا کریں، تو کہتے جی میں اس کو کیا کہوں، تو انہوں نے پھر بھی اس جلسے میں انہیں ڈیزل ہی کہا بلکہ فضلو کہا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو بھی یہ پیغام دیا کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے، اور پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی زیادہ تضحیک کی۔ محمود خان اچکزئی کے حوالے سے بھی وہ انہیں کبھی ایجنٹ کہتے تھے، کبھی غدار کہتے تھے، اور کبھی ان کی جو ہے وہ تضحیک کیا کرتے تھے، وہ دوپٹہ شپٹہ چادر شدر لے کے ان کے حوالے سے اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ اختر مینگل صاحب کے حوالے سے بھی ان کا یہی موقف تھا، اور باقی بھی جماعتوں کے حوالے سے ان کا موقف اسی قسم کا ہے، کیونکہ ان کی نظر میں صرف اگر کوئی پارسا اور ایماندار ہے تو اس فرد واحد کا نام ہے عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی، اور ان کی نظر میں کوئی بھی نیک اور ایماندار نہیں ہے، اور پھر ان کے پاس تو سرٹیفکیٹ بھی ہے، چونکہ ثاقب نثار صاحب نے انہیں صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے دن تک وہ سرٹیفکیٹ ان کے پاس موجود ہے، حالانکہ ان کے ساتھ ساتھ انہیں ایک اور تمغہ بھی دیا گیا تھا، ان کو تمغہ دیا گیا تھا یہ توشہ چور ہیں، انہیں توشہ خانہ کے جو کیس تھا اس میں انہیں سزا دی گئی، اب وہ سزا جو ہے وہ معطل ہو چکی، لیکن وہ جو فیصلہ دیا گیا تھا ثاقب نثار صاحب والا وہ تو ابھی تک قائم و دائم ہے۔ کیا عمران خان اس بات کو کلیم کر سکتے ہیں کہ وہ صادق اور امین ہیں؟ تو اس فیصلے کی روشنی میں تو کر سکتے ہیں، لیکن عملاً ان کا جو کردار ہے وہ کسی بھی صورت صادق اور امین کا نہیں ہے، کیونکہ وہ توشہ کی چوری میں پکڑے گئے ہیں، وہ اپنا جعلی بیان حلفی میں پکڑے گئے ہیں، وہ غیر ملکی جو ممنوعہ فنڈنگ ہے وہ قبول کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، وہ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں، کیونکہ یہ ظاہر ہے یہ بھی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں وہاں سے پیسہ آیا اور پیسہ جو ہے وہ حکومت پاکستان میں کے خزانے میں جمع کروانے کی بجائے سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا گیا جہاں پہ ملک ریاض نے پیسہ جمع کروانا تھا، وہ کراچی بحریہ میں جو ان کو جرمانہ ہوا تھا 460 ارب روپے کا، وہاں جمع کروا دیا۔ اب اس کے اگینسٹ عمران خان صاحب نے یہ القادر والی جو ہے وہ سینکڑوں کنال زمین لی، اور پھر اس زمین کو بھی پہلے اس کے ٹرسٹی کوئی اور تھے، پھر اس کے بعد جناب دونوں میاں بیوی اس کے جو ہے وہ ٹرسٹی بن گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کون سا فائدہ لے لیا ہے، زمین تو پاکستان میں موجود ہے اور جناب علی یہ یونیورسٹی بھی موجود ہے، تو بھائی آپ نے فائدہ نہیں لیا تو اور کیا لیا؟ آپ نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے۔ پیسہ آیا تھا حکومت پاکستان کے پاس، حکومت پاکستان کے خزانے کے لیے، وہ عوام کا پیسہ تھا، وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے گیا تھا، پکڑا گیا، لیکن آپ نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا اور آپ نے جان بوجھ کے یہ چوری کی۔ اگر آپ نے چوری نہ کرنا ہوتی تو آپ اسے بند لفافے میں کابینہ سے منظور نہ کرواتے، لیکن آپ نے اسے بند لفافے میں کابینہ سے منظور کروایا، اور اب آپ جو ہے وہ پکڑے گئے۔ جب یہ پکڑے گئے، اب ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، تو تحریک انصاف والے یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ حکومت جو اس وقت قائم ہو چکی ہے، اس حکومت کو ہر صورت ہم نے ناکام بنانا ہے۔ بالکل اسی طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں، اسی قسم کی سازشیں کی جا رہی ہیں جس قسم کی عمران خان نے 2014 میں کی تھی، کہ دھرنے ہوں گے، لاک ڈاؤن کیے جائیں گے، شہروں کو بند کیا جائے گا، حکومت کو کام نہیں کرنے دینا۔ اگر حکومت کام کرے گی تو شاید حالات بہتر ہو جائیں، حالات تو ہم نے بہتر نہیں ہونے دینے، لیکن اب دیکھیں نا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ نیت تو یہ تھی کہ ہم نے حکومت کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دینا ہے، لیکن عمران خان کو ہی ٹف ٹائم مل گیا ہے، عمران خان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا ہے، کیونکہ یہ جو 6 جماعتی اپوزیشن اتحاد قائم ہوا ہے، جس کی ابھی تک یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ آ جائیں، لیکن مولانا فضل الرحمان اس اتحاد کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ بھی حکومت کے خلاف
کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے پلیٹ فارم سے، یعنی کہ وہ اپنے زور بازو تنہا جو ہے وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں، اس اتحاد کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ لیکن اس اتحاد میں شامل جو رہنما ہیں، ان میں اس اتحاد کے سربراہ جناب اچکزئی صاحب اور سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب ظاہر تحریک انصاف سے ہیں۔ تو ان دونوں کے مابین جو ہے وہ پہلے ہی دن لڑائی ہو گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اتحاد کو اپنی مرضی کے مطابق آگے بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی ہمیشہ جو پوائنٹ آف ویو رہا ہے نا، ایک ان کی جو سیاسی سوچ ہے وہ ہمیشہ آئین اور قانون کے گرد رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر سیاست کرنی ہے تو آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے، ماورائے آئین ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ یعنی کہ وہ تو اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ جی ہم اداروں پہ حملہ آور ہو جائیں، ہم جو ہے وہ غیر جمہوری قوتوں کو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ مضبوط کریں، یا غیر جمہوری قوتوں کی مدد سے ہم اقتدار تک آ جائیں۔ لیکن یہی چیزیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے وہ کیا کہتے ہیں اپنا ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ تحریک انصاف تو ماورائے آئین طریقہ کار کے مطابق چلتے ہوئے اقتدار میں آنے کی عادی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم آئین کے مطابق، اگر ہم نے جمہوریت پر چلتے ہوئے یا جمہوری اصولوں کے مطابق سیاست کرتے ہوئے اقتدار کے ایوانوں تک آنا ہے تو یہ ان کے لیے ایک مشن امپاسبل ہے۔ تو وہ مشن پاسبل کیسے ہوگا؟ وہ تو ہوگا نا کسی جنرل صاحب کی گود میں بیٹھ جائیں، کسی طاقتور کی جو ہے وہ تائید حاصل کر لیں، اور ان کو جو ہے وہ محبت عمران میں مبتلا کر لیا جائے، ان کو سبز باغ دکھا دیے جائیں اور سازشیں کر کے اقتدار تک آ جائیں، اور پھر اس کے بعد زور لگائیں کہ ہم اپنے جتنے بھی سیاسی مخالفین ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ لڑائی یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو حکومت گرانی ہے اور ہر صورت گرانی ہے، ہم نے ایجیٹیشن کی طرف جانا ہے، اگر ہمیں 9 مئی کی بجائے 10-12 مئی بھی کرنا پڑے تو ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اچکزئی صاحب اس بات کے لیے ایگری نہیں ہیں، اور اچکزئی صاحب نے پہلے ہی جلسے میں اپنے پہلے خطاب میں واضح کر دیا تھا جو اصول ہوگا کہ ہم صرف آئین کی بالادستی کی بات کریں گے، ہم حکومت گرانے کے لیے نہیں آئے، ہم حکومتیں گرانے کی بات نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا یہ پھڈا ہے، اور ذرائع کے مطابق اسی پھڈے کی وجہ سے اجلاس کے دوران دونوں رہنماؤں کے مابین جو ہے وہ تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے، بلکہ وہ بات یہاں تک پہنچی کہ شاید ہاتھا پائی تک چلی جاتی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہاتھا پائی تک بات گئی تو پھر ذرا زیادہ سیکے سکے لگ جائیں گے، چونکہ دونوں طرف سے پھر وہ کیا کہتے ہیں ہاتھ والا تو نہیں کسی نے رکھ رہا تھا، تو جناب علی بیچ بچاؤ کرایا گیا ہے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اس اتحاد کا حصہ بنا لیا جائے، کیونکہ اگر اپوزیشن کی اس تحریک نے حکومت پہ کوئی دباؤ ڈالنا ہے تو دباؤ اسی صورت ڈالا جا سکتا ہے جب آپ کے پاس جو ہے وہ اسٹریٹ پاور ہو، آپ کے پاس جو ہے وہ مین پاور ہو۔ لیکن ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے، بلکہ تحریک انصاف جو ہے وہ پورا زور لگا رہی ہے کہ جس طرح انہوں نے خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ اپنا ایک پاور شو کیا ہے، یا بلوچستان میں چھوٹا موٹا کیا۔ بلوچستان میں بھی وجہ یہ ہے کہ محمود اچکزئی اور اختر مینگل صاحب ہیں، لیکن بات نہیں بنے گی، بات تب بنے گی جب پنجاب سے لوگ اٹھیں گے، لیکن پنجاب سے تو تحریک انصاف والے اٹھ نہیں رہے۔ تحریک انصاف کو پنجاب میں کسی قسم کی سپورٹ نہیں مل رہی، کیونکہ تحریک انصاف والے جو ہیں وہ پنجاب میں ایکسپوز ہو چکے ہیں، بلکہ خود اس وقت جو تحریک انصاف کی حمایت سے جیتے ہوئے لوگ ہیں نا، ایم پی ایس کی بات میں کر رہا ہوں سر، ان کا ایک بڑا گروپ جو ہے وہ اپنی اس وقت کی جو پارٹی پالیسی ہے اس سے نالا دکھائی دیتا ہے، اور اس حوالے سے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی آپ کو ایک بڑی خبر جو ہے وہ مل سکتی ہے، کیونکہ ایک بڑا گروپ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کہیں یا تحریک انصاف کہیں، اس سے علیحدگی اختیار کرنے جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اچھا ٹائم نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جس طرح باقی کیسز بھگت رہے ہیں، ان کے لیے جو وہ خواہش رکھتے ہیں یا سوچ رکھتے ہیں یا پلاننگ کرتے ہیں یا سازش کرتے ہیں، جس طرح وہ ساری کی ساری پٹتی جا رہی ہیں نا، تو دیکھیے گا کہ عمران خان کے ساتھ آگے آنے والے چند دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، وہ عمران خان پر بڑا بھاری گزرے گا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔